निकाह नहीं कराना है, लेकिन इसमें मोहब्बत वगैरह की थोड़े बातचीत चलता है। علماء کہتے ہیں کہ عاملوں اور پیروں کے دعوے فراڈ ہیں اور ان خرافات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عمل کبھی نہیں ہوتا۔ اس جدید دور میں بھی لوگ مختلف شاہراہوں پر بیٹھے ان عامل باباؤں پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے بوجھتے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور کچھ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اے امت اسلام، جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرما رہے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے، پھر اس کی تصدیق کر دے، گناہ یاد کیجئے گا جس سے اللہ کے حبیب علیہ السلام شدید ڈرا رہے ہیں اور بڑی سخت وعید ہے۔ جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نے حائضہ عورت سے جماع کیا یا بدفعلی کی اپنی بیوی سے، یہ انسان کتنا بڑا مجرم ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاہن کے پاس جا کر آپ تو قسمت کا حال پوچھنے کے لیے بیٹھ گئے، کاروبار کے مستقبل کی خبریں لینے کے لیے بیٹھ گئے، اور اس ایک جرم کی وجہ سے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ گویا اس نے محمد پر نازل ہونے والے شریعت کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جائے، کسی چیز کا سوال کرے، پوچھے اس سے، یہ ہاتھ دے کر بتاؤ لکیریں کیا کہتی ہیں، میری اولاد کیسی رہے گی، میرا کاروبار کیسا رہے گا، میرا سفر کیسا رہے گا۔ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ رشتہ فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، ذائچہ لگا کر، ذائچہ بنا کر بتاؤ، اور وہ بیٹھتے ہی پوچھتا ہے تیری مادہ کی نا ہے۔ ایک ٹوٹکا یاد کر لیں، جو شخص، جو تعویذ فروش، آپ اس سے کچھ مسئلہ پوچھنے جائیں یا اس کے پاس کوئی آدمی پھنس رہا ہو، وہ نسخہ پر لے لے اور یاد کر لے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ مواحد ہے یا جادوگر ہے، یہ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے دم کرے گا یا شیاطین کی عبادت کر کے مجھے بھی کفر کے راستے پہ چلائے گا۔ اگر کوئی یہ پوچھے تیری ماں کا کیا نام ہے تو یقین کر لو یہ پکا جادوگر ہے، یہ شیطان کی عبادت کر کے، شیاطین کی خدمات وصول کر کے یہ سارا ماجرا کر رہا ہے، اس کا شریعت محمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں، یہ جادوگر ہے۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 راتوں تک اس کی کوئی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، وہ بورڈ لگا کر بیٹھنے والے بھی اسلامی فال نامے کی بورڈ لگاتے ہیں، نوری علم کا بورڈ لگاتے ہیں، اور ان نجومیوں، ان کاہنوں کے پاس جا کر سوال کرنے والا، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابو داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو سیکھا۔ جس نے نجومیوں کا علم سیکھا اس نے جادو سیکھا، اور جو جادو سیکھتا ہے وہ کفر سیکھتا ہے۔ ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیتے ہیں اور کون کون سی پروفیسری کی ڈگریاں مل جاتی ہیں اس کو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم نجوم سیکھنے والا جادوگری سیکھ رہا ہے، یہ جادو کا علم سیکھ رہا ہے، اور جادوگر کی اسلام میں سزا، اسلامی حکومت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جادوگروں کی گردنوں کو کاٹ دے۔ اپنے ملکوں میں چلے جائیں،
آپ کو جگہ جگہ اشتہارات نظر آئیں گے، سائن بورڈ نظر آئیں گے، اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں کوئی مشکل نہیں جو ممکن نہ ہو، جو حل نہ ہو، کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ یہ خدائی کے دعوے دار کہ ہمارے پاس ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل صرف عرش والے اللہ کے پاس ہے۔ ہر تمنا پوری ہو جائے یہ صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی منتیں کرتے رہے، ایک مرتبہ چچا میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دے، تمنا پوری ہوئی۔ اور تم کتنا بڑا ظالمانہ جملہ لوگوں کو سناتے ہو، کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو، فلاں بنگالی بابا کے پاس آ جاؤ، فلاں عامل بابا کے پاس آ جاؤ، ایک دفعہ چکر لگا لو، 24 گھنٹے کے اندر پسند کی شادی بھی ہو جائے گی، محبوب بھی قدموں میں ہو جائے گا، بگڑا ہوا شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، بیوی کی لمبی زبان بھی بند ہو جائے گی، گھریلو جھگڑے بھی سمٹ جائیں گے 24 گھنٹے کے اندر۔ یہ نجومی، یہ کاہن، یہ سڑکوں پہ بیٹھنے والے، یہ فٹ پاتھوں پر بسیرا کرنے والے، حقیقت میں یہ ایمان کے ڈاکو ہے، اسلام کے ڈاکو ہے، مال کے ڈاکو ہے، عزت کے ڈاکو ہے۔ یہ نجومی غیب کی خبر جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقت حال ہمارا مالک ہمیں کیا سناتا ہے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ۔ یہ تو آپ کی ساری پریشانیاں 2 منٹ میں دور کر دیں گے، یہ لکیریں دیکھ کے بتا دیں گے بندش کی وجہ سے تیرے اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا میرے پر بندش ہے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ان دونوں کی طلاق آپ کروا سکتے ہیں؟ کون کی ہوتے ہیں؟ میرا کام تم کر رہے ہو تو میں اللہ سے دعا کیوں مانگوں گا؟ نجومی ہیں آپ؟ نہیں۔ ابھی بند کریں، اٹھائیں۔ تیرا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کا حق نہیں آ رہے۔ تیرے اوپر کالا جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ کالا جادو، یہ کاٹ پلٹ کا دعویٰ کرنے والے یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے زمین و آسمان کا غیب ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیسے ہاتھ دے کے اعلان کر دیتے ہیں آپ پہ بندش ہے، آپ پہ تعویذ ہے، آپ پہ فلاں ہے، آپ پہ فلاں ہے۔ اب تو ٹیلی ویژن چینل پہ آ کر یہ اعلان کرتے ہیں، اور پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہتے ہیں یہ ہمارا نمبر ہے، بعد میں کال کر لینا۔ تو دھندا تو اسی سے چل رہا ہے، نوٹ تو اسی سے چھاپنے ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے۔ ہاں، ان نجومیوں کے پاس کبھی کبھی شیطان کی طرف سے کوئی سچی بات بھی پہنچ جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی مولوی صاحب انہوں نے فلاں بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی۔ ارے وہ 1000 کہتے ہیں، کوئی ایک پوری بھی ہو جاتی ہے، 999 تو جھوٹ ہے۔ لیکن ہماری پبلک جھوٹ کی طرف دیکھتی کب ہے؟ جو ایک صحیح ہو جائے، وہ 10 سالوں میں اس کی ایک بات صحیح ہوگی جی، بڑا پہنچا ہوا، بڑا ٹاپ کا نجومی ہے، جو بات بتاتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ وہ اس کی ایک سچی کو یاد رکھیں گے، 999 جھوٹیوں کو بھول جائیں گے۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء، امام کائنات، نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کاہنوں کے بارے میں، ان نجومیوں کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں۔ مومنوں کی ماں نے امام الانبیاء، امام کائنات سے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے، اگر پیارے حبیب علیہ السلام کے جملوں کی صداقت کی مٹھاس آپ کا دل محسوس کرتا ہے، نبی کا یہ فرما دینا کافی ہے کہ یہ نجومی اور کاہن کچھ نہیں ہیں۔ دوبارہ